نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، رمضان شریف کے بارے میں پہلے بھی کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ احباب نے کہا کچھ کہہ دیا جائے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، رمضان شریف میں سب سے زیادہ زور قرآن پاک کی تلاوت پر ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں، بہت بڑی عبادت ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ سے ہم کلامی ہے، وہ انسان اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہے، اور بڑی اس کی ترغیب ہے۔ جبریل علیہ السلام اترتے تھے اور رمضان شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے۔ اس لیے حافظ قرآن جو دور کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پہلے ایک پڑھتا ہے، پھر دوسرا پڑھتا ہے، دوسرا سنتا ہے، تو اس طرح سے قرآن پاک کا پڑھنا بہت ہی پسندیدہ ہے۔ دور نہ ہو سکے، حافظ نہیں ہے، تو ویسے ہی تلاوت کرو، اور قرآن پاک میں تلاوت پر زور زیادہ ہونا چاہیے، اگرچہ تلاوت ہر روز ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اللہ پڑھنے والوں نے قرآن پاک بہت پڑھا ہے، جن کو قدر ہے، جن کو اللہ کی خاص نظر کرم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض رات روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، بعض 2 پڑھتے تھے، بعض 3 پڑھتے تھے، بعض 5 پڑھتے تھے، بعض رات 7 پڑھتے تھے، بعض رات روزانہ 9 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور صرف روزوں میں نہیں، روزوں کے علاوہ بھی، یہ معمول روزوں کے علاوہ ہے، روزوں میں پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہوں گے۔ اللہ پاک توفیق دے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلوں میں قرآن پڑھنے کی بہت رغبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رکعت میں 6 پارے پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن نفلوں میں پڑھا جائے۔ اوابین کی ہمیشہ عادت ڈالنی چاہیے، اس میں سے پارہ روز ختم کر لیا جائے، اور حافظ لوگ تو 5 پارے پڑھیں، اور کرنا کم از کم 1 پارہ نفلوں میں روزانہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اذکار احباب کو دیے ہوئے ہیں، وہ رمضان شریف میں دگنے کر دیں۔ درود شریف بھی، استغفار بھی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ عظیم بھی، اسم ذات کا ذکر بھی، جو بھی کلمہ شریف کا ذکر ہے، اس کو دگنا کر دیا جائے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے قرآن پاک نہیں سنانا، غیر حافظ ہیں۔ تو حافظ لوگ ہیں جنہوں نے سنانا ہے، تو وہ سنانے کی تیاری میں زور دیں۔ پڑھنے والے ایک پارے کو کئی بار دہراتے ہیں دن کے اندر، پھر رات کو تراویح میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ اتنی محنت کی ضرورت ہو، تو پھر بے شک قرآن ذکر جو اذکار جو ہے اتنی ہی تعداد میں رکھے جو پہلے تھی۔ اور جن کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ 2 گنا اذکار کیا کریں، درود شریف بھی، استغفار بھی، اور دوسرے اذکار بھی۔ روزے کی اللہ سب کو ہمت عطا فرمائے، روزے کا کبھی ناغہ نہ کریں۔ تراویح کی کا اللہ ہمیں اہتمام اور برکات نصیب فرمائے۔ یہ 2 عمل بھی بہت اونچے عمل ہے، اور یہ رمضان شریف میں حاصل ہوتے ہیں، کبھی حاصل نہیں ہوتے۔ نہ آپ روزے رمضان شریف روزے جو باقی سال میں رکھ سکتے ہیں، یہ روزے جو رمضان کے روزے ہیں، جو یہ برکات و فضائل رکھتے ہیں، ساری زندگی کے روزے ان کے ایک روزے کے برابر نہیں بنتے۔ اس رمضان شریف کے روزوں کا بہت اہتمام کیا جائے، اور اس کی تراویح کا بہت اہتمام کیا جائے۔ باقی جو احکام شرعی علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس میں غریبوں کا خیال رکھنا اور یتیموں کا خیال رکھنا قبول فرمایا۔
جزاک اللہ۔